وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ قال تزوجت امرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدقتها؟ قال نواة من ذهب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، یہ جو وقت چل رہا ہے، جگہ جگہ پر نکاحوں کے موسم اور نکاحوں کے سیزن چل رہے ہیں. شاید ہی کوئی دن خالی ہے کہ جس میں کسی جگہ نکاح نہ ہوتا ہو. ہالز بک ہے، بہت ساری ایسی جگہیں جو مہمانوں کے کھلانے کے انتظام کے لیے طے کی جاتی ہے، وہ ساری بکس ہے. مطلب یہ ہے کہ نکاح کا گویا یہ زمانہ چل رہا ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کے سہارے سے چند باتیں آپ کے سامنے نکاح کے حوالے سے ذکر کروں. ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، دوسری جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث کا پہلے ہم مطلب سمجھے. حضور نے فرمایا، اور انویٹیشن کارڈ کے اوپر، کنگوتری کے اوپر اتنے بڑے اکثر سے ہم لکھواتے ہیں، بہت بڑے رائٹنگ کے ساتھ، اور ہماری کنگوتری اور انویٹیشن کارڈ کی شروعاتی اس سے ہوتی ہے النکاح من سنتی. حضور نے فرمایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نکاح یہ میری سنت ہے. کیا مطلب اس حدیث کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کا، اس حدیث کے ایک چھوٹے سے مطلب کا؟ عزیز بزرگوں، کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نکاح؟ معلوم ہے ہم سب کو، جانتے ہیں ہم سب. اچھا، جب یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی، اس سے پہلے کیا حضور کے نکاح نہیں ہوئے تھے؟ ہوئے تھے. اور حضور کا کوئی عمل کر لینا وہ امت کے لیے سنت ہو جاتا ہے. چاہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے نہیں بھی کہتے اس بات کو، پھر بھی نکاح والا عمل یہ امت کے لیے سنت ہی ہوتا. کیونکہ حضور نے خود کیے، کتنے صحابہ کے آپ کے سامنے ہوئے، اپنی بیٹیوں کو آپ نے رخصت کیا. یہ سب عمل کرنے کے بعد بھی حضور نے اپنی زبان سے یہ فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس کی مثال، ہمارے گھر میں ایک لڑکا مثال کے طور پر 10ویں پڑھ رہا ہے. کل صبح میں اس کا میتھس کا پیپر ہے، اور ایک دن پہلے شام کے وقت وہ کھیل رہا ہے یا موبائل میں لگا ہوا ہے. تو اس کے والد نے اس کو دیکھا اور کہا، بیٹا کل گणت کا پیپر ہے، کل میتھ کا پیپر ہے. کیا لڑکے کو معلوم نہیں تھا؟ لڑکے کو نہیں پتا تھا کہ کل اس کا میتھس کا پیپر ہے، کل اس کا گणت کا ایگزام ہے؟ نہیں معلوم تھا. معلوم تھا، لیکن والد اس کو خبر نہیں دینا چاہتے، بتلانا نہیں چاہتے. اس کے اندر فکر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو گویا اپنے الفاظ سے ڈرانا چاہتے ہیں. اس کے اندر ایک فکر یہ پیدا کرنا چاہ رہے، بیٹا آپ کا کل ایگزام ہے، مشکل سبجیکٹ جس کو آپ سمجھ رہے ہیں، کل صبح اس کو دینے جا رہا ہے اور ابھی آپ کھیل میں مشغول ہیں.
تو والد کا یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ بیٹے کے لیے صرف ایک بات کہنا مقصد نہیں ہوتا ہے، اس بات کے اندر فکر دلانا مقصد ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان فرمائی ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح یہ میری سنت ہے، تو ایک بات نہیں بیان فرمائی، بات تو ہمیں معلوم تھی پہلے سے بھی، لیکن ایک فکر حضور دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھنا گھر میں کام پڑے گا، دیکھنا بچوں کے رشتے ہوں گے، دیکھنا رشتہ داروں کے اندر یہ موقع آئے گا، تو اس موقع پر اس حدیث کو لپیٹ کے مت رکھ دینا۔ عزیز بزرگوں، حضور سے محبت کی زندگی میں چند ہی تو مثالیں ہوتی ہے، چند ہی تو وقت آتے ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ دلیل کی صورت میں جب سامنے آتا ہے جب نکاح کا موقع ہو اور انسان سنت کے مطابق سارے کام کو کرنے والا بنے۔ تو اس حدیث کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر نہیں دے رہے، ایک فکر دلا رہے۔ اور بڑی عجیب بات یہ ہے، بہت ساری سنتوں کے بارے میں حضور نے یہ نہیں کہا کہ میری سنت ہے، بس حضور نے عمل کر دیا۔ جیسے کھانے کی سنت ہم کہتے ہیں کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے کھانا، اور اسی طریقے سے اپنے سامنے سے کھانا، بیٹھنے کے طریقے، مسجد میں داخل ہونے کے آداب، تو یہ صحابہ نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور امت کو بتایا کہ یہ نبی کی سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر اس عمل کو کیا ہے۔ لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد بہت ساری جگہوں پر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے، یہ بھی میری سنت ہے، لیکن نکاح کے موقع پر خاص طور پر تاکید میں فرمایا کہ یہ میری سنت ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے، ایک شاعر ظفر، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، انہوں نے اپنے شعر میں ایک بات بڑی پیاری کہی ہے کہ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا جس کو تیش میں نہ یاد خدا رہی، نہ تیش میں نہ اس کو یاد خدا رہی، نہ تیش میں خوف خدا رہا، نہ تیش میں یاد خدا رہی۔ جب غصے میں تھا تو اللہ کا ڈر اس کے دل میں سے نکل گیا، اور جب عیش کا موقع تھا تو وہ اللہ کو بھول گیا۔ اس لیے میں ایک جملہ بار بار کہتا ہوں، نکاح کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے، اس دن کی تیاری ہم 1 سال پہلے سے کرتے ہیں، کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں، سب کو پتا ہے تیاری کا مطلب کھانا کہاں کھلانا ہے، تو وہ ہال 1 سال پہلے بک کروا لیتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہ لے لے۔ جیسے جیسے دن نزدیک آتے ہیں، 5-6 مہینے باقی ہے، جو بھی ملے السلام علیکم، دیکھنا ہو پھر گھر میں کام ہے، دیکھو پھر تم کیسا کام کرتے ہو، کیسے دوستوں کو کہہ رہا ہے، رشتہ داروں کو کہہ رہا ہے، ملنے والوں کو کہہ رہا ہے، سب سے ایک ہی بات دیکھنا ہو، دھیان رکھنا، کھڑے رہنا، کوئی بوم نہیں پڑ جاوے، کہتے ہیں نا ہم، بوم نہیں پڑ جاوے۔ حالانکہ اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے، سہولت ہو گئی ہے، بہت سارے شادیوں میں ہیڈ ایک جو ہے بہت سارے ختم ہو گئے کہ کھانے آنا ہے ہال میں، سارے کے سارے برتن وہاں کے ہوں گے، چیزیں وہاں کی ہوگی، لائٹس وغیرہ کی وہاں کی ہوگی، پنکھے وہاں کے ہوں گے، سب کے سب وہیں پر چیزیں ہوں گی۔ پہلے کیا ہوتا ہے، لوگ کھلاتے تھے محلوں کے اندر، تو اس کے لیے الگ سے پنکھوں کا انتظام، لائٹس وغیرہ کا انتظام، یہ حالانکہ اب اتنی سہولتیں ہو گئی کہ سب، اس کے باوجود یہ فکر انسان کو رہ رہی کہ دیکھنا ہو کیسا خیال کرنا۔ جس دن کے آنے سے پہلے سب سے دعا کروائی جا رہی ہے اور سب کو یوں کہا جا رہا ہے بس دعا کرنا، اللہ آسانی کے ساتھ کام پورا کر دے وے، اللہ عزت رکھ لے وے، کہتے بھی ہے اللہ عزت رکھ لے وے، ورنہ کھانا جب کم پڑتا ہے تو انسان کی پوری کرائی محنت کے اوپر پانی پھر جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بس اس کو یہی فکر کہ سارے خوش ہو جاوے، کھانے میں اللہ لذت اور سواد دے دے، اور کھانا کم نہیں پڑنا چاہیے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، جس دن کے لیے سب سے دعائیں کرواتے ہیں، اللہ کی نافرمانی بھی اسی دن سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ یہ کڑوی حقیقت ہے مگر بات سچی ہے، کوئی دو رائے اور مبالغہ اس میں نہیں ہے۔ خیر، پہلی ایک حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کا میں نے مطلب آپ کو سمجھایا کہ ان نکاح من سنتی کا کیا مطلب۔ ایک حدیث میں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی پڑھی ہے۔ پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیک گراؤنڈ دیکھ لو ذرا، کون ہے عبد الرحمن بن عوف؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جو مدینہ کے مالدار صحابہ، ملٹی ملینر صحابہ میں ہے۔
ان کا ترکہ، ان کی وراثت جب تقسیم کی گئی، بھئی ہماری وراثت ہے، تقسیم ہوتی ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 50 اس کو دے دو، 50 لاکھ اس کو دے دو، یہ بنگلہ اس کو دے دو، یہ کارخانہ اس کو دے دو، یہ دکان اس کو دے دو، یہ 25,000، اتنی سونے کی کچھ چیزیں نکل گئی، 5 تولہ 10 تولہ 100 تولہ زیادہ سے زیادہ. وہاں تولے پر سونا نہیں نکلا تھا، وہاں ٹنوں پر سونے نکلے تھے. حضرت عبدالرحمن بن عوف کا مال اتنا تھا، ٹنوں پر، اور ٹنوں پر سونے نکلے. اب اس کو بانٹنا ہے سب میں، تو کہا آری منگواؤ، آری لکڑا کاٹنے کی جو ہماری استعمال ہے اس سے سونے کاٹے گئے، کئی ٹوٹ گئی، چلو ان کو سائیڈ میں رکھو، نوی منگواؤ پھر کاٹو. پھر یہ تھے حضرت عبدالرحمن بن عوف کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ دنیا کا یہ ٹاپ مالدار ہے، کہ فرسٹ نمبر پر یہ آتا ہے اور سیکنڈ نمبر پر یہ آتا ہے، فلاں اتنے نمبر پر یہ آتا ہے. ایسے سارے مالدار حضرت عبدالرحمن بن عوف کی جیب میں آ جاوے، ایسے مالدار ترین صحابی ہے. اب ان کی یہ حدیث ہے، ذرا آپ سمجھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن ابن عوف وعلیہ زعفران. حدیث کو اور کھولو، پہلے اس کا ترجمہ پھر میں اس کی وضاحت کروں. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا. حضور نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ان پر زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا ان کے کپڑے پر. حضور نے پوچھا مہیم یہ کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ تزوجت یا رسول اللہ، کہ حضور نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی ہے. اتنے مالدار صحابی اور حضور کو بلایا بھی نہیں نکاح میں. حضور کے پیچھے روزانہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی ہر بات پہ عمل کرنے والے ہیں، حضور کے ہر اشارے پر قربان ہو جانے والے ہیں، حضور کی بات کو سروں پر رکھنے والے ہیں، اور حضور کو نہیں بلایا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کے اندر. اور حضور نے پوچھا تو بتایا کہ نکاح ہو گیا ہے. حضور کو برا بھی نہیں لگا اور حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے بلایا نہیں، اس لیے کہ صحابہ کے یہاں پر دین کا جو معیار تھا، انہوں نے اپنے دین کے معیار کو بالکل توازن کے ساتھ، بالکل اعتدال کے ساتھ باقی رکھا تھا. جو چیز سنت ہے تو اس کو سنت کے مطابق ہی پوری کر دی جاوے. حضرت الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو نکاح کے لیے مناسب جوڑا مل گیا، آپ نے نکاح کر لیا گھر میں کسی جگہ کے اوپر. اور حضور کو جب فجر میں پتا چلا، نہ حضور ناراض ہوئے، نہ عبد الرحمن بن عوف کے دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ میں نے نہیں بلایا فلاں کو تو کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے. آج ہمارے یہاں پر دور کے یوں سمجھ لیجئے پھوپھی کی بہن کی لڑکی کی بیٹی کو نہیں بلایا ہو تو پورا خاندان نہیں آتا ہے، اور بھول گئے ہو یا ضروری نہیں سمجھا ہو یا اتنا لمبا نہیں پھیلایا ہو تو اس کی وجہ سے پورا کی پوری وہ فیملی ناراض کہ آپ نے فلاں کو دعوت نہیں دی، لہذا ہم بھی آپ کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم بھی نہیں آتے. اس لیے نکاح جو ہے آج کل جو ہمارے یہاں بنتے جا رہا ہے، نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے لیے دعوت کو سنت قرار دیا. سنت کا مطلب دعوت ملی چلے جائے، نہ ملی تو کوئی غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہم نے کیا بنا لیا، بھائی وہ سب لسٹ نکالو جن کے یہاں ہم کھا کے آئے، پھر وہ لسٹ نکالے گا جن کے یہاں وہ کھا کر آیا ہے. یعنی ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا آپ نے کیا، مطلب یعنی آپ نے ہمیں بلایا تو ہم آپ کو بلائیں گے، آپ نے نہیں بلایا ہوگا تو ہم بھی آپ کو چھانٹ دیں گے اور کاٹ دیں گے، چاہے آپ کتنے ہی نزدیک کے کیوں نہ ہو. یہ معیار بن گیا ہے. دعوت بطور دعوت مقصد نہیں رہ گئی ہے، دعوت بطور اب ایک ریاکاری دکھلاوا اور صرف یہ ہے کہ ادلا بدلی کی دعوت ہو گئی ہے. صرف اس کو یوں کہہ سکتے ادلا بدلی کی دعوت. بھئی دعوت تو کس کو کہتے ہیں؟ دعوت کہتے ہیں کہ جب بلایا جاوے تو انسان خوشی سے آوے. دعوت کہتے ہیں کہ آپ تعلق کو دیکھ کر. اس لیے حضور نے ہر وہ جگہ جو خوشی کا موقع آیا ہے شریعت میں، ہر جگہ پر حضور نے فرمایا غریبوں کا خیال کرو. گوشت عید کے دن، بقرعید کے دن تقسیم کرنا ہے، حضور نے فرمایا 3 حصے کر لو.
ایک اپنے کھانے کے لیے رکھ لو، چلا لینا 2-4 دن. رشتے دار تمہارے ہوتے ہیں، ایک حصہ ان کو پہنچا دینا اور ایک حصے میں غریبوں کا خیال کرنا. عید الفطر کے موقع پر کہا جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ عید کی، اس سے پہلے صدقہ فطر نکال کے جانا ضروری ہے، واجب ہے. نماز پڑھ لی اس کے بعد صدقہ فطر، وہ صدقہ فطر رہے گا ہی نہیں، وہ نفلی، وہ ایسا ہی صدقہ بن جائے گا. اب آپ کا جو اہمیت نماز سے پہلے تھی وہ اہمیت کیوں؟ وجہ یہ ہے جب عید کی خوشیاں تم نماز کے بعد مناؤ گے، گلے ملوں گے، رشتہ داروں کے یہاں جاؤں گے، سوئیاں کھاؤ گے، اس خوشی کے اندر تمہارا رشتہ دار، غریب تمہارے محلے والا وہ بھی شریک ہونا چاہیے. اس لیے پہلے سے اس کا انتظام کر لو. اس لیے علماء نے لکھا ہے بالکل فجر کی نماز کے بعد یا عید کی نماز سے پہلے مت نکالو، 2-4 دن پہلے بھی دے دو تاکہ اس کو اپنے گھر کے انتظام کرنا ہو. تو ایسے ہی ولیمے کے موقع پر حضور نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف مالداروں کو بلایا جاوے، غریبوں کو نہ بلایا جائے، وہ بدترین ولیمہ حضور نے فرمایا، چہرے دیکھ کر بلائے جائے. خیر، پہلی بات اس حدیث سے جو سمجھ میں آتی ہے کہ نہ حضور ناراض ہوئے، نہ عبد الرحمن بن عوف نے اس کو ضروری سمجھا، نہ دونوں کے درمیان میں کوئی ناراضگی کا سبب ہوا، اس لیے کہ حضور نے صحابہ کی زندگی کی ترتیب، صحابہ کو تیاری ویسے کیا تھا کہ جو موقع جیسا ہے اس کے مطابق وہ رہنے والے تھے، لہذا سنت کام کر لیا. پہلی بات تو اس حدیث میں یہ سمجھ میں. دوسری بات اس حدیث میں سمجھنے کے لائق یہ ہے کہ حضور کو کب پتا چلا نکاح ہو گیا ہے، حضور نے کب دیکھا ان کے کپڑے پر رنگ لگا ہوا ہے، یہ کب پتا چلا؟ عبد الرحمن بن عوف کا رات میں نکاح ہوا تھا، رخصتی ہوئی تھی اور فجر میں حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. دولہا فجر میں امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. ہمارے یہاں کوئی دولہا آتا ہے، بلکہ اگر وہ آنے کی بھی کوشش کرے تو رشتہ داری اس کی مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، رات کو شادی ہوئی نہیں، یہ فجر کی نماز میں موجود ہے. نماز کی جس کے دلوں میں اہمیت ہوتی ہے، نماز کی جن کے دلوں کے اندر وقعت ہوتی ہے، وہ ساری چیزوں کو پرے رکھ دیتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں، نماز پہلے. معاف کیجئے گا، یہی بے برکتیاں ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر اولاد نافرمان ہوتی ہے. فجر کی نماز نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھی. جب نماز کا ہمارے یہاں تو حال یہ ہو گیا ہے، اللہ معاف کرے، رخصتیاں اس وقت ہو رہی ہے جب مسجد کے اندر اذان کی آواز آ رہی ہے، فجر کی اذان، اس موقع پر تو لڑکی کو رخصت کیا جاتا ہے. اس موقع پر تو لڑکی اپنے سسرال جہاں پر شوہر ہے وہاں پہنچتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، کیا وہ فجر کی نماز پڑھیں گے؟ کیا وہ اللہ کے حقوق کا خیال کریں گے؟ اس کے نتیجے کے اندر پھر اولادیں بھی ایسی آئے گی بے برکتی. سسٹم، پورا نظام ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ اللہ کی پناہ. تو امام کے پیچھے دولہا موجود ہے فجر کی نماز کے اندر، اس لیے کہ نماز کی وقت. تیسری بات اس حدیث میں جو مجھے اصل سمجھانی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر ایک زعفرانی کلر کا ٹپکا لگا ہوا تھا، رنگ لگا ہوا تھا. حضور نے پوچھا مہیم، یہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، آگے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ جواب دیا کہ تزوجت، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا، اس کی وجہ سے یہ رنگ لگا ہوا ہے. کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پیٹھی کروائی تھی؟ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے رنگ لگایا تھا؟ کیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ہلدی کی رسم کی تھی؟ بتاتا ہوں. بعض لوگ ہلدی کی رسم اور پیٹھی کرنے کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر بھی رنگ لگا ہوا تھا، لہذا ہلدی اور پیٹھی لگانا جائز ہے. پہلے میں یہ واضح کر دوں یہ کیا تھا. اصل میں عرب میں کیا ہوتا تھا، دلہن جو لباس پہنتی ہے، دلہن جو کپڑا پہنتی تھی، یعنی شادی کا ان کا جوڑا، وہ کیا تھا؟ ہمارے یہاں تو لمٹ ختم ہو گئی اب شادی کے جوڑے کی، 50,000، لاکھ، 2 لاکھ، اور ایسا چاہیے کہ آج تک کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہو، نہ کسی کان نے سنا ہو، نہ کسی کے دل کے اوپر سے اس کا خیال گزرا ہو. اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ نعمتیں کیسی ہوگی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کان نے سنی ہوگی، نہ کسی کے دل پر سے اس کا خیال گزرا ہوگا.
آج کل دلہنوں کے جوڑے بھی اس لسٹ میں آ گئے ہیں کہ جہاں جاتے دیکھنا ہو کسی نے نہ پہنا ہو، کسی کو دیا نہ ہو، کسی کو آپ نے بیچا نہ ہو، کسی کی نظر اس پر نہ پڑی ہو، ایسا دینا تاکہ میں دیکھوں. قیمت 2.5 لاکھ ہوگی. چلے گا، کوئی وعدہ نہیں، پپا ہے نا، کریڈٹ کارڈ ہے پپا کا، کوئی وعدہ نہیں، چلے گا، کوئی حرج کی بات نہیں. میڈم آپ یہ کب پہنیں گی؟ آج پہنا ہے، بس اس کو لپیٹ کے رکھ دیں گے، پھر کبھی بھی اس کو ہاتھ لگانا نہیں نصیب ہوگا. اور حقیقی بات یہ ورنہ دلہن اپنی شادی کا جوڑا کسی اور جگہ پہن لے تو وہ خود جوکر لگنے لگ جائے گی. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے رنگ جو یہ لگا ہوا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ مدینہ میں عورتیں جب تیار ہوتی تھی شادی کے لیے تو وہ ان کا دلہن کلیکشن کیا ہوتا تھا، دلہن کا جوڑا کیا ہوتا تھا، گھر میں جو کپڑا ہوتا تھا، کوئی بھی جتنے بھی کپڑے وہ پہنتے اس میں سے جو سب سے اچھا ہوتا تھا اس کو وہ لیتے تھے اور ایک کچے کلر کے اندر ڈبا دیتے تھے، اور وہ کلر جو ہوتا وہ زعفرانی کلر کا ہوتا تھا رنگ کا، اس کو ڈبویا، اس کو نکال کر اس کو سکھا دیتے تھے، اور وہ کلر ہوتا تھا کچا، اور وہ دلہن لباس پہن لیا کرتی تھی. وہ تھا بس دلہن کلیکشن، یہ تھا ان کا. وہ رنگ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے میں لگا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کوئی ہلدی کی رسم نہیں کی تھی، کوئی پیٹھی نہیں لگائی تھی، کوئی رنگ نہیں کیا تھا، کوئی مایو نہیں بٹھایا تھا، وہ رنگ دراصل لگا ہوا تھا. اب بعض لوگ اس سے دلیلیں پکڑتے ہیں کہ یہ. اب ایک بات میں ذکر کروں، آج کل ہلدی کی رسم نے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو زور پکڑا ہے، ایک بات میں دل کے دکھ اور درد کے ساتھ ذکر کروں، اگر ہم مسلمان ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقت میں نام لیوا ہے تو پھر ان رسموں کو چھوڑ دیجیے، مت کیجیے، کیونکہ وعید کیا ہے میں آگے سناتا ہوں. اور اگر کرنی ہی ہے، لوگوں کو دکھانا ہی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر یہ فنکشن لانا ہی ہے، تو اللہ کے لیے پھر اسلام کو بدنام مت کیجیے. اللہ کے واسطے اسلام کو بدنام مت کیجیے. نہ یہ رسم، نہ یہ چیز اسلام کے اندر داخل ہے، نہ کسی مسلمان کا یہ شعار ہو سکتی ہے. یہ ناجائز اور حرام رسم ہے. جس نکاح کو پڑھنے کے لیے بھائی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، اس نکاح کے اندر سنت جو کام ہے وہ 5 منٹ کا ہے، صرف 5 منٹ کا، جو مین کام ہے، جو دولہا اور دلہن کو قبول کروانا ہے، بس دلہن کی اجازت دو، 5 منٹ کا کام ہے، صرف 5 منٹ کا. لیکن اس کے پیچھے جو ہم نے رسمیں جو ایجاد کی ہے، اس کے پیچھے جو ہم نے خرافاتیں لگا دی ہے، اللہ کی پناہ، غیر مسلم بھی شرما جائیں گے. ایسی ایسی چیزیں، یہی ہلدی کی رسم ہم کیا سمجھتے ہیں، بس وہاں ہوئی تھی، ہم کریں گے اس لیے کہ بس ایک کھگدا کرنا ہے ہمیں، بس ایک رسم کرنی ہے ہمیں، چاہے اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہو، چاہے اسلام چھوٹتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کرنی ہے تو کرنی ہے. اس کی وعید کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ ناجائز رسم ہے. وجہ اس کی یہ ہے، غیر مسلموں سے آئی ہوئی یہ رسم ہے. نمبر 1، غیر مسلموں سے آئی ہوئی یہ رسم ہے، اس وجہ سے یہ ناجائز ہے. نمبر 2، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، مردوں کو زعفرانی رنگ پہننے سے بھی حضور نے منع فرمایا، منع فرمایا، ناجائز فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دیکھیے جس کے گھر میں شادی ہو 2-3 دن پہلے سارے کے سارے زعفرانی کلر کے اندر ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی سادھوؤں کی ٹولی آئی ہے گھر میں. حقیقی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں، دل کے دکھ اور درد کی میں کہہ رہا ہوں. اور باقاعدہ اب تو بورڈ ہم نے کارڈ چھپوانے شروع کر دیے، بورڈ لگوانے شروع کر دیے، بھائی ہلدی سیریمنی اور فلاں کی. یہ دوسرا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روند رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں حضور کی حدیث کو. کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں حضور کی حدیث کی، بس ہمیں اپنی مرضی، اپنا شوق، اپنی خواہش پوری کرنی ہے، چاہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ بھی ہو. حضور نے منع فرمایا، 3-4 مستقل اس پر حدیثیں ہیں کہ ایسے کپڑے پہننے سے منع فرمایا. یہ دوسری وجہ ہے اس رسم کے ناجائز ہونے کی. تیسری وجہ، ناجائز اختلاط.
مردوں اور عورتوں کا مکس جو گیدرنگ اس میں ہوتا ہے، لڑکا بیٹھا ہے، اسٹیج اس کے لیے لگایا پورے پیلے رنگ کا، اور پھر اس کی بہن بھی آ رہی ہے، کزینز بھی آ رہی ہے، چاچیاں بھی آ رہی ہے، پھوپھیاں بھی آ رہی ہے، مامیاں بھی آ رہی ہے، خالائیں بھی آ رہی ہے، دور کی بہنیں بھی آ رہی ہے، سگے والی بھی آ رہی ہے، اور سب اس کو گال پہ لگا رہی ہے۔ یہ حرکتیں ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہے۔ ایک باپ کو اگر اس کی بیٹی بالغ ہو گئی ہے، اگر اس کو پیار کرنا ہے، اس کو محبت کرنی ہے، تو زیادہ سے زیادہ سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ باپ کو بھی شریعت نے منع کیا ہے کہ گود میں نہ بٹھاوے، حالانکہ اس کی بیٹی ہے، ذرہ برابر اس کے دل میں یہ چیز پیدا نہیں ہو، پھر بھی شریعت منع کر رہی ہے۔ اور یہاں تو دور کے رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، اور فلاں بھی آ رہے ہیں، اور یہ بھی آ رہے ہیں، اور وہ سارے ایک دوسرے کے گال پر لگا رہے ہیں۔ اور وہی اگر لڑکی بیٹھی ہے تو اس کے کزینز جتنے بھی ہیں، چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، چاچا کے لڑکے، وہ سب آ رہے ہیں اور لگا رہے ہیں۔ میں تو اس کو یہ رسم کہتا ہوں، بے حیائی اور بے شرمی کی رسم۔ بے حیائی اور بے شرمی گھروں میں دیکھنی ہو تو یہ رسم کو دیکھ لے۔ پھر آپ سوال کریں گے تھوڑا سا گورا لگ جاوے نہیں، اس کے لیے کرتے ہیں، اچھی بات ہے، تو پھر 4 گھنٹے میک اپ اور بیوٹی پارلر میں کیوں جاتی ہے؟ اگر گورا ہی لگنا ہے تو 4 گھنٹے میک اپ، دولہے بھی جاتے ہیں آج کل، تو بیوٹی پارلر میں دلہنیں تو جاتی تھی، آج کل دولہوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے۔ اگر بہت ہی شوق ہے آپ کو اس رسم کو کرنے کا، گال پہ لگانے کا، اور آپ کو گورا دکھنا ہے، ہلدی ہی لگا کر پوری ڈول بھر کے دے دو کہ بیٹا جاؤ باتھ روم میں جا کے گھس کے نہا لو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر لے گا اکیلے اندر بیٹھ کے تو کوئی حرج کی بات۔ لیکن یہ کیا مکس گیدرنگ پوری کی پوری کری ہوئی ہے ہم نے۔ اس لیے یہ 3 خرابیاں ہیں، اور بہت بڑی خرابیاں ہیں، اور چھوٹی موٹی تو بہت ساری ہے۔ بیچارے پریشان ہو رہے، پھر بھی کرے، کیا کرے مولانا، ابھی نہیں کریں گے تو پھر وہ ناراض ہو جائے گی، شادی کا فنکشن خراب ہو جائے گا، خرچہ مستقل کھانے کا، کپڑے سارے کے سارے پیلے سلائے ہوئے سب کے وہ الگ سے ہیں، پھر مستقل اس کے اندر الگ الگ کھانے اور پکوان چلتے۔ بھئی کیوں کرتے، کیا کرے، ابھی وہ منہ چڑھا کے بیٹھ جائے گی تو میرا تو شادی کا فنکشن خراب ہو جائے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، یہ موقع ہے آپ کے گھر کے اندر آپ کی جوابداری نبھانے کا، آپ جوابداری نبھائیے۔ خیر عزیز بزرگوں، حدیث کے تعلق سے مجھے اور بھی 2-4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی، لیکن آج کی مجلس میں 2-3 باتیں، نکاح یہ سنت ہے اس کو میں نے سمجھایا۔ دوسری بات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے عبد الرحمن بن عوف نے نہیں بلایا تو نکاح میں۔ تیسری بات یہ ہے، دولہا فجر میں یعنی نماز دولہے کی قضا نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ اور چوتھی بات یہ ہے، ہلدی کی رسم یہ گناہ ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ اتنا پیارا کام، نکاح والا سنت والا کام کرتے جا رہے، تو اس میں کیوں ہم کوئی غیر شرعی رسم داخل کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔